أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق اللہ علیہ. ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھٹانے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہیں. اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو. یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں، لیکن یہ آیتیں جو ہیں قرآن میں کئی طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کیا ہے، ان کی تفصیل ہے. لیکن ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی ان آیتوں کو سامنے رکھے اور اپنے ایمان کو دیکھے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں. اب دیکھیے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. یہ دو باتیں کہی گئی ایمان والے. کہا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد ایمان والے. تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو جانتے ہیں. صبر کے ایک معنی یہ ہے کوئی دو باتیں کہہ دے برداشت کر لو، ایک جھاپڑ لگا کے برداشت کر لو. لیکن یہ جو معنی ہے یہ ایک عام سے معنی ہے. قرآن میں یہ معنی مطلوب نہیں. بھائی درس سنیے، یہ بار بار اٹھیے نہیں یا نہ یہ آپ. تو دیکھیے قرآن جو پہلی بات کہہ رہا ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان کو جانچیں. تو جانچنے کی چیز جو پہلی کہی گئی وہ صبر ہے. ہم دیکھیں ہمارے اندر صبر اگر ہے تو ہم گویا کہ ایک صفت ہے ہمارے اندر ایمان کی. صبر کے معنی جو قرآن نے بتائے ہیں وہ بتائے ہیں صبر علی الطاعات، یعنی اللہ کی اطاعت پر جم جانا. صبر کے معنی ہے جم جانے کے. اب اگر آدمی اللہ کی اطاعت پر جم رہا ہے، اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے، سماج کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو کوئی بات نہیں مان رہا ہے،
اگر وہ اللہ کی اطاعت پر ان سب کی بات نہ مان کر اگر جم رہا ہے تو اس ایمان کی ایک صفت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو صبر کے معنی ہیں وہ صبر عن المنکرات، یعنی وہ برائیوں کو چھوڑنے میں ڈٹ جائے، اپنی زندگی کا جائزہ لے، کیا ہمارے جو دن رات 24 گھنٹے گزر رہے ہیں ان میں ہم برائیوں سے کتنے دور رہ رہے ہیں؟ کیونکہ برائی اور ایمان دو چیزیں ایک دوسرے کے بنے، آپس میں بیر ہے، دشمنی ہے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کہیں برائی میں ملوث ہوں، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اس وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا اس کے پاس۔ برائی اور ایمان دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتی۔ ایک چیز جو تیسری ہے وہ ہے صبر علی المصائب، حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ پر جو مصیبت آئے اس کو برداشت کرنا۔ جب اللہ کا پیغام لوگوں تک ہم لے کر جائیں گے تو وہ آپ کے دشمن بنیں گے۔ اگر حق بات لے کر ہم پہنچ رہے ہیں اور ہمارا کوئی دشمن نہیں تو اس حق میں کمی، کیونکہ قرآن نے کہا نا کا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت کا آنا لازمی، لیکن اس چھت کے بیٹھے تو مصیبت نہیں آئی۔ قرآن نے کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے مجرموں کو کھڑا کر دیا، دشمن بنا کے، کہ اللہ نے کھڑا کیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہوں گے کہ نبوت سے پہلے آپ کو لوگ امین، نبوت سے پہلے آپ کو صادق، نبوت سے پہلے آپ کو شرافت و اخلاق کے کرتے، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جب آپ نکلتے تھے تو لڑکیاں گیٹ پر آ جاتی تھی، کاش مجھے دیکھ لیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ کے نیک ہونے کا چرچا تھا، امین، صادق، آئیے تشریف لائیے، یہ حال تھا۔ لیکن جب نبی بنائے گئے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے، وہی لوگ گھر کے لوگ دشمن ہو گئے۔ یہ ہے صبر علی المصائب۔ اور پھر دیکھیے کس طرح انہوں نے 13 سال تک صبر کیا، وقت کا نبی ہے، اور جن کو چلنا نہیں آتا ہے آپ کے اوپر دھول جھونکتی، کہیں کچھ کیا کریں، آپ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات ہوں گے تو ہم برداشت کر لیں گے، ہم تو بھائی کے ساتھ اس طرح کے حالات نہیں برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے ایمان ہم اپنا جانچتا بھی رہیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے جو ایمان سمجھ رکھا اتنا ہے، اور آدمی نماز پڑھ لیتا ہو، کچھ اور جو رسم و رواج کی چیزیں وہ کر لیتا ہو۔ یہ جو مثال کے طور پر کوئی مر جائے، جنازہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، شادی میں شریک ہو لو، اس کا دین سے تعلق نہیں، اس کا سماجیات سے تعلق، سوسائٹی سے تعلق۔ بھائی آپ کا قریبی انتقال ہو گیا ہے، کیا اس کو گھر میں رکھ کر سڑا دیں گے؟ وہاں لے جانا مجبوری ہے آپ کی۔ دین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام آئیں ہم دیکھیں کہ اس میں حکم خداوندی کیا ہے،
اگر حکم خداوندی کے مطابق وہ زندگی بسر ہو رہی ہے وہ دین. آج میں ایک دارالعلوم کا فتویٰ دیکھ رہا تھا، اس میں دیکھیے ایک شخص نے پوچھا کہ میری بہن کی شادی ہے، میری اکیلی ہی بہن ہے، اور اس کا جو میرا ہونے والا بہنوئی ہے، جمائی ہے، اس کا ولیمہ ہونا ہے، اور وہاں جو ہے مخلوط نظم ہوگا، یعنی عورتیں بھی ہوں گے اس میں مرد بھی ہوں گے. تو دارالعلوم نے اس میں ناجائز قرار دیا ہے. ذرا دیکھیں اپنے ایمان کو. کا برائی کو پھیلانے کا، برائی میں شریک ہونے کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں نا. تو یہ جو ہے صبر، جو ہے صبر، اصل صبر یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر جم جانا، یہ صبر ہے. ایک غیر مسلم نے ایمان قبول کیا، نوجوان تھا، اس نے داڑھی رکھی. جو مسلمان سے کہا میں تو بھائی پشتہی مسلمان ہوں، اب میری عمر بھی دیکھیے 50 سال کی ہو گئی، میں نے داڑھی تو نہیں رکھی ہے. اتنا تو ہوگی تھوڑے کی داڑھی رکھی ہے. دیکھیے اس نو مسلم نے جو ایمان قبول کیا نا، وہ کچھ کھو کے قبول کرتے ہیں. کہیں جیل جا رہے ہیں، سماج سے کٹ رہے ہیں، پراپرٹی چھوٹ رہی، تو جواب دیا. اس نے کہا یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ داڑھی تھی؟ تو کہا بس میں اتنا جانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. یہ ہے اس طرح سے ہماری زندگی میں دین داخل کہ ایک اسلام کا حکم ہے، اس کے خلاف ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے. تو ایک یہ چیز ہے صبر. دوسری چیز کیا ہے؟ یہاں پر دو چیزوں کا ہے. کہا دوسری چیز جو ہے بالصبر والصلاح، نماز. اب نماز ایمان کی صفت میں سے ہے. آپ ذرا جانچیے، اپنے کو جانچیے، دوسروں کو جانچیے کہ نماز ہے. ہم پڑھتے ہیں نماز. قرآن تو اس نماز کو نماز نہیں کہتا ہے جو کبھی پڑھی جائے کبھی نہ پڑھی جائے. یہاں تو جمعہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا، عید کی پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے قصدن نماز ایک وقت کی چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا. حدیث ہے. ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا اذا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء سہنا به الظن. کا ہم لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے فجر و عشاء میں، تو دیکھتے تھے کون کون نماز پڑھنے آیا ہے. اگر وہ شخص فجر و عشاء میں نہیں ہے تو ہم لوگ یقین کرتے تھے وہ واپس ہو گیا، اب وہ مسلمان نہیں. تو کئی وقت نہیں پڑھتے، ہفتوں نہیں پڑھتے. اب آدمی مسلمان بھی ہے اور جہنم کا ایندھن بھی بنے. بھائی اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا جو کروڑ پتی ارب پتی ہو، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یحاسب عبدہ یوم القیامت الصلاۃ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ سائر اعمالہ وَإِذَا فسدت فسد سائر اعمالہ. آپ نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں سے جو حساب ہوگا، جہاں سے شروعات ہوگی وہ نماز سے شروعات، اور اگر وہ ٹھیک نکلی تو سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو سارے اعمال خراب نکلیں گے. کیا مطلب؟ آدمی صرف نماز پڑھتا رہے باقی سب چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے اگر آدمی شعوری نماز پڑھے گا تو اس سے پھر وہ برائیاں نہیں. خدا کے آگے جھکنے والا، خدا کی تابع داری اور فرما برداری کرنے والا، وہ منکرات کی اور برائیوں کی تابع داری اور فرما برداری نہیں کرے گا. اس کی زندگی میں برائیاں منکرات نہیں آئیں گی. اگر آ رہی ہیں تو اس کی شعوری نماز نہیں ہے. اب دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنا ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے. کیسی نماز؟
اور کبھی سیکھنے کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو ہم سیکھ لیں. بھائی ہم ایک چیز کہہ بھی رہے ہوں خدا سے, ہمیں پتا بھی نہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیسی نماز ہے آپ اندازہ لگائیے. تو نماز جو ہے آدمی اگر شعوری پڑھے گا تو ساری برائیاں. اب دیکھیے کہیں کہیں کوئی مسجد گرا دی گئی, کسی میں کوئی بھیڑ آئی مسلمان کو مار دیا, مدرسے بند کیے جا رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن اگر فرمان نبی سنیں گے تو دکھ تو نہیں ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ عماد, نماز جو ہے دین کا پلر ہے, ستون ہے. من اقامہا اقامت, جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا. یہ ہے نماز. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے دین نہیں ہے, اور وہ دین کو سمجھتا بھی ہے کہ اسی دین پر چل کر ہم کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے, کامیاب ہوں گے, لیکن وہ اپنے بچے کو دین پڑھانا نہیں چاہتا, دین سے دور رکھنا چاہتا. تو قرآن کہہ رہا ہے جو نماز نبی قسم سے فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, اور اس کو قائم کرنے والا گویا کہ دین کو قائم کرے. آگے سنیے, ومن ہدمہا, اور جس شخص نے نماز نہ پڑھی, ہدمت دین, اس نے دین کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیا. دین ایک بلڈنگ ہے نا, ڈھا دیا. آپ بتائیے ہم زیادہ گنہگار ہیں کہ وہ مسجد کو کھودنے والے زیادہ گنہگار؟ ہم ایمان لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں ہیں, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں فخر کرتے ہیں, اور مسجدوں کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز نہ پڑھ کر گویا کہ ہم دین کو ڈھا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ دین ہمارا شعوری کہ غیر شعوری؟ غیر شعوری ہے. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو جانچ. دو چیزیں. اب اسی کی تشریح آگے دیکھیے, آگے تشریح ہے, یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. اب آپ بتائیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو دین آیا تھا, جو قرآن آیا تھا, وہ گھر لے کے بیٹھ جاتے تو آپ کے ساتھیوں کے شہید ہونے کا نمبر آتا؟ نہیں آتا نا. کہاں آتا؟ اور آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر وہ مار دیے جائیں, قرآن یہ پسند نہیں کرتا ان کو مردہ کہا جائے. آپ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے. اور جو لوگ قرآن کے پہلے مخاطب تھے یعنی صحابہ کرام, وہ جو دعا مانگتے تھے, دیکھیے وہ دعا مانگتے تھے, اے اللہ جب تک ہمیں تو زندہ رکھیں تو سعادت کی زندگی جینا, نیک بن کے ہمیں رکھیں. اللہم احیینی سعیدا, جب تک تو مجھے زندہ رکھ. یہ جو زندگی ملے تو اس وقت تک ملے جب تک میں نیک رہوں, اس کے بعد مجھے زندگی نہیں چاہیے. وہ امیتنی شہیدہ, اور اگر موت آئے تو مجھے شہادت کی موت ملے اللہ. چونکہ وہ شعوری دین تھا ان کے پاس نا, ان کے پاس یہ جو موت ہے اس کا شعور تھا کہ یہ موت کیسی ہے, تو یہ دعا مانگتے تھے اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا. اچھا مانگتے کیوں نا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان جو لائے تھے نا, وہ سب کچھ دیکھ کے لائے, قرآن کو سمجھ کے لائے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایمان کو جانچنے والی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو وہ منافق کی موت مرا, وہ مومن نہیں مرے گا.
نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، خیرات کرتا رہے، لوگوں کے پاس حتیٰ کہ دین لے کر پہنچتا رہے، لیکن اگر شہادت کی تمنا نہیں ہے تو مومن نہیں مرے گا، منافق مرے گا. ایک بات، لیکن وہ رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ، اور رحیم و کریم ہے. آپ کے دل میں تمنا ہو شہادت کی لیکن شہادت نہ ملے تو آپ کو درجہ شہادت کا وہ دے گا. اتنا کریم ہے. تو اب دیکھیے ان کا مقام جو قرآن طے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے پاس کھاتے بھی ہیں، رزق بھی ان کو ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. اب بتائیے آدمی کو اور کیا چاہیے؟ رزق ان کو مل رہا، نہ کچھ کمانا نہ دھمانا، جنہیں بنی اسرائیل کو ملتا تھا. لیکن کب ملے گا جب آپ اس دین کو دین سمجھ کر زندگی بسر کرے گا نا. دین کے معنی کچھ اور نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور قرآن میں ایک ہی ٹاپک، دوسرا ٹاپک بھی نہیں کہ ہم 24 گھنٹے کس طرح گزاریں. انسان، قرآن کا جو ٹاپک ہے انسان، اور کوئی ٹاپک نہیں. میں ایک اور آیت جو پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ چھوڑ کے، دیکھیے ذرا دیکھیں، یہ بھی آیت جانچنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب بھیجی. آگے کہہ رہا ہے قرآن، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اہم ہے کہ جرم ہم نہیں کریں. ان الذین یکتمون، کتمہ کے معنی ہوتے ہیں اس کے پاس جو چیز ہو اس کو چھپا لے اور اس کی ڈیوٹی ہو دوسروں تک پہنچانے کی. یہ یکتمون، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور یہ ہدا ہے، یہ ہدایت کے سارے نقصان. اور جو لوگ اس کو چھپا لیں اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. کس کی لعنت؟ فرشتوں کی لعنت، نیک لوگوں کی لعنت. اب بتائیے جب یہ ہم جرم پوری ملت کر رہی ہے قرآن کو چھپانے کی تو اللہ کی رحمت آئے گی کہ لعنت آئے گی؟ لعنت ہمارا مقدر ہے. لیکن اگر ہم یہ بات سن کے اس لعنت سے نکلنا چاہیں تو ہم قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، لوگوں کے پیغام پہنچائیں. تو جہاں لعنت اللہ کی طرف سے ملنے والی تھی وہاں رحمت ہوگی. دیکھیے اس کی اگلی آیت ہے جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو قرآن آگے کہہ رہا ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. کیا مطلب؟ چھپایا، انہوں نے کفر کا رویہ. ہم کہیں اپنے آپ کو مسلمان، قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، یعنی اللہ کے پیغام کو لوگوں کو پہنچانے تک کوئی فکر نہیں کی، نہ اس کو سیکھنے کی. اب پھر قرآن کہہ رہا ہے ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسان. آگے دیکھیے، آگے ہے الا الذین تابوا، لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لیا، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وہ بینوا، اور لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا. تو آگے قرآن کہہ رہا ہے فاولئک اتوب علیہم، یہ لوگ جو توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، جس طرح کی زندگی اب تک گزری ہے اس سے باز آ جائیں گے اور یہ پیغام پہنچانا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بہت معاف، یقین جانیے بہت.
اور کہا بہت رحم۔ آپ کی زندگی 50 سال 70 سال چاہے جس طرح گزر گئی ہو، آپ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، دین کو سمجھ لیں، اللہ کا پیغام جو ہم چھپا کے رکھے ہیں لوگوں تک پہنچانے لگے، تو کہہ رہا ہم بہت رحیم سب معاف۔ آپ دیکھیے وہ رحیم کتنا ہے۔ ایک حدیث میں سناؤں آپ کو، اندازہ ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک کفل نام کا آدمی ہوتا ہے، بہت بڑا آدمی تھا۔ تو اس کو ہر رات نئی لڑکی چاہیے۔ بڑے آدمی لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو آخری رات ہے، اس رات میں ایک لڑکی سے 60 درم میں معاملہ ہوا، کروڑوں بنے آج کے، 60 درم جو ہے کروڑوں بنے، معاملہ ہوا۔ لڑکی پہنچ گئی کمرے میں، لیکن وہ لڑکی رونے لگی اور کہا آج تک میری عزت محفوظ تھی، لیکن آج میری عزت لٹ جائے، کہا میں تم پر جبر کر رہا ہوں؟ تو کہا نہیں، آپ جبر نہیں کر رہے ہیں، میں پیسے کی عوض آئی ہوں، لیکن غربت کی وجہ سے آج ہماری عزت۔ تو کہا کیا چاہتی ہوں؟ میں یہی چاہتی ہوں میری عزت نہیں لگے۔ اس شخص نے کہا جاؤ، پیسے بھی تمہیں نہیں واپس کرنا ہے، اور کہا میں اللہ سے توبہ۔ پورے شہر میں وہ زانی مشہور تھا، کفل۔ اسی رات انتقال۔ آپ دیکھیے دروازے پہ رات میں لائن لکھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش، وہ ہے رہی۔ لیکن ہم یہ بات یاد رکھیے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ زنا جو ہے چھوٹا گناہ، کتمان حق، یہ اللہ کا پیغام چھپانا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ زنا بہت چھوٹا گناہ۔ تو بہرحال آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہر آدمی قرآن کو، چاہے آپ ایک آدمی ڈیلی پڑھیے اور سمجھ کے پڑھیے۔ ایک اور حدیث سنا دیں آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا کام۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص نے ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھی تو اس نے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا 100 رکعت پڑھنے؟ اور اگر کسی نے ایک آیت سمجھ کر پڑھ لی، وہ آیت دوسرے تک پہنچا دی، حدیث میں ہے وہ جس کے پاس آپ پہنچا رہے ہیں وہ عمل کرے یا نہ کرے، آپ کو 1000 رکعت ثواب۔ یہ معمولی کام نہیں ہے نا۔ اچھا آپ دیکھیے، ہمارے یہاں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ سال میں کئی عمرہ کرتا ہے، اور اب تو پابندی لگ گئی، نہ پیسے والے تو ہر سال حج جاتے تھے۔ اور بہرحال اکثریت ان میں یہ ہوتی تھی بھائی خانہ کعبہ گئے اور مسجد نبوی میں جو نماز پڑھتے، تو ایک ایک وقت کا کئی وقت کا نماز ثواب ملے۔ یہ بات کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ جو آخری خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، اور کہا بلغوا انی ولو آیا، میری بات جس کے پاس ایک ہے اس کے اوپر ضروری وہ پہنچا دے۔ مورخ نے لکھا ہے اکثریت صحابہ کے گھوڑوں کا رخ جدھر کو تھا ادھر ہی چلے گئے۔ بھائی یہاں آئے، کیرل میں آئے مسلمان، کیا ان کو نہیں معلوم تھا خانہ کعبہ میں اتنا بڑا ثواب ہے نماز پڑھنے کا، مسجد نبوی میں؟ لیکن اس ثواب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ جو ہے نا، آپ کے ذریعے سے ایک ہی ہو سکتا ہے آدمی سمجھ جائے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ابھی ان سے ایک بات بتائیں بس فوراً مان۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سہل تشتری رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ سنا کے ختم کرتے ہیں یہ بات۔
ان کے پڑوس میں ایک مجوسی کا گھر تھا. مجوسی تو آپ جانتے ہیں، غیر مسلم تھا اس کا گھر. وہ صرف مسلم ہونے کے ناطے سہل تشتری سے بہت حسد ہے، بہت جلتا. اور اس مجوسی نے ساری زندگی سہل تشتری رحمت اللہ علیہ دیوار ملی ہوئی تھی، اپنے گھر کا کوڑا اور گندگی صاف کر کے ان کے گھر میں ڈالا. آپ جو ہے وہ جیسے ڈالتا وہ کوڑا اٹھا کے باہر کوڑے دان میں جہاں کوڑا پڑتا وہاں ڈالتا. گھر والے خفا ہوتے کبھی کبھی، بھائی اس سے کہو تو ان کا جواب سنیں، کہا بھائی وہ اس کا کام ہے اور یہ میرا کام، وہ اپنا کام کر رہا میں اپنا کام. سال تشتری جو بستر پہ تو اس کو بلایا اس مدد اور کہا دیکھیے اب آپ بات آ گئے، میرا آخری وقت ہے، اور اگر آپ نے کوڑا ڈالنا نہ بند کیا تو میں تو ہوں گا نہیں، تو گھر والوں کون سمجھائے گا، آپ کو پریشانی کرنی. تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیے اتنے دن آپ برداشت کیسے کیا پوری زندگی؟ تو کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پڑوسی کا بہت بڑا حق، اس لیے میں صبر کرتا رہا پوری زندگی. اندازہ لگائیے. تو اس نے کہا یہ حصہ صرف اسلام کا ہے، پوری زندگی صبر کرنا، یہ اور کسی کا حصہ نہیں ہوتا. حضرت صاحب تشتری رحمۃ اللہ علیہ کے حال یہ تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے ہاتھ پکڑا اور کلمہ طیبہ کا ورد. یہ کام جو ہے نا آسان کام نہیں. عامر عثمانی نے کہا ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں کہ سواد کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی اکائے. وہ مسلمان نہ ہو، مسلمان اگر ہو تو پہلے یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے. اور حال ہی بھی کہا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں، یہ وہ آیتیں تھیں ایمان جاچنے کی تھی، اور یہاں حق کو چھپانا کفر کے معنی نہیں جاتا. تو ہم باشعور لوگ ہیں، تھوڑا سمجھ کے کام کریں، حق کو سمجھیں، حق کو بتائیں. واہ خدا